ناظرین، آپ کو تو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں رسول عطا کیے جانے کے ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی دعا کی تھی۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، رسول بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی، اور اس طرح کی کہ 2500 سال تک کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ ہی نہیں کیا۔ جب ابرہہ نے حملہ کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صاف کہہ دیا کہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ کیسا جواب دیا! وہ تو بہت عقل مند تھے۔ دراصل یہ سارا واقعہ اور یہ جواب سب کچھ اللہ کی خاص مدد دکھانے کا الہی انتظام تھا۔ پھر ننھے پرندے کنکر لے کر آئے اور ابرہہ کے لشکر پر گرائے، جس سے فوج کتوں کی طرح مرنے لگی۔ یہ واقعہ ماہ محرم کا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک ہے، اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے، ایک گروہ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت جوان جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار مار کر بھگاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے، شعر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ بت پرست نہ تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن قسی سے ہوئی۔ حضرت آمنہ ورقہ بن نوفل کی رشتے کی بہن تھی۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا۔ ان دلوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے نہ تھے۔ مثلاً ریڈیو، ٹی وی، اخبار، کتابیں وغیرہ بھی کم لکھی جاتی تھی۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی کھالوں یا کسی ہموار سطح والی چیز پر لکھ لی جاتی، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے ہیں۔ حسب و نسب کے تو وہ بہت ماہر تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ ساری دنیا کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کی اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دلہا کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور دلہن کی عمر 20 سال سے کچھ کم تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دلہا 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ رفاق المولد میں منتقل ہوئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ والد کے بہت فرما بردار تھے، اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے حضرت آمنہ کو الوداع کہا۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھا، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے، رستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کا ننیال یثرب یعنی مدینہ میں تھی۔ وہاں 1 ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔
اس طرح ایک نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات پر حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث تھی۔ حضرت آمنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھی، بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے، فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور، شعیب ابی طالب میں ایک مکان، ایک دکان، کھجوروں اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ، 2 غلام اور ایک لونڈی تھی۔ یہ لونڈی، جس کا نام ایمن تھا، بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھی، حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتی تھی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی نیک دل اور صبر کرنے والی خاتون تھی۔ ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا۔ وہ اس طرح کیا کہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، بہت بڑی خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی، اور یہ کہ آپ نے خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا، آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جو ہر طرف پھیل گیا۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ رویا ہوا ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ میں اس کے جسم سے ایک نور نکلا ہوں، جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ نورانی وجود کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماں کو بشارت دینے سے مجھے یاد آیا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی نبیوں کی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، اور بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے اسماعیل رکھنے کا پیغام بھجوایا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی بشارت ملی، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، عیسیٰ بن مریم۔ حضرت آمنہ کو بھی فرشتوں نے بڑی خوشخبری دی اور ساتھ نام بھی بتایا، محمد، اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی۔ یہ سب انوکھی باتیں تھیں۔ واقعہ بھی تو انوکھا ہی ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ ہی نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کا منتظر تھا۔ عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ کیسر و روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئیں تو اس کا فیض حاصل کر سکے۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے، مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ موعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے زمین و آسمان چشم براں تھے۔ غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمدی کے جلوہ فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، 20 اپریل 571 عیسوی، سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھی۔ تب عرش معلیٰ سے وہ نور کا تخت اترا، ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار آئی، ایک ساعت نورانی خورشید سے روشن تر، پہلو میں لیے جلوے بے حد و شمار آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کے محلہ سوق اللیل میں ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کا نام شفا تھا، جو مشہور و محترم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ سب سے پہلے بچے کو گود لینے کی سعادت انہی کو ملی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن، پلکیں دراز تھی، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کے معنی ہے نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی، خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں تو یوں ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ لے لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو۔ کوئی تکلیف ہو یا ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔